حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مصر جیسے کارہائے نمایاں سرانجام دیے اور گورنر جیسے اہم عہدوں پر بھی فائز رہے۔ ان کو خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حکومتی فرائض سرانجام دینے کا بھی موقع ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ذہین اور صاحب فراست تھے، مگر ایک موقع ایسا آیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسی غلطی سرزد ہوئی کہ وہ آپ کی جان پر بنائی۔ بچ نکلنے کے تمام راستے بند ہو گئے اور موت سامنے کھڑی نظر آ رہی۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو اس مصیبت سے نکالا، مگر بچ جانے کے بعد فرمانے لگے کہ آئندہ ایسی مصیبت سے دور ہی رہوں گا۔ واقعہ شروع کرنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے واقعہ کی جانب۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیساریہ کے لیے چڑھائی کی تو غزہ میں پڑاؤ ڈالا۔ کیساریہ کا حاکم ایک رومی بادشاہ تھا جس نے ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ کیساریہ میں قیام کیا ہوا تھا اور اس کا لشکر مسلمانوں کے لشکر سے کئی گنا بڑا تھا۔ اس بادشاہ نے مسلمانوں کے پاس ایک ایلچی بھیجا کہ اپنی طرف سے ایک سفیر بھیجا جائے جس سے ہم بات چیت کر سکیں۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ میرے سوا اس کی ٹکر کا کوئی دوسرا شخص موجود نہیں، اس لیے خود ہی سفیر بن کر اس کے پاس جا پہنچے اور گفتگو شروع کر۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی پرشوکت اور وزندار گفتگو کی کہ سن کر بادشاہ حیران اور ششدر رہ گیا۔ اس بادشاہ نے گفتگو سننے کے بعد کہا کہ کیا آپ کے ساتھیوں میں بھی کوئی اور شخص آپ جیسا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ لشکر میں میری قدر و منزلت کے بارے میں کچھ نہ پوچھیے، میرے لشکر والوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا، اس میں مصلحت ہے کیونکہ بڑوں کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ آپ کا برتاؤ میرے ساتھ کیسا ہوگا۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں ایک کم مرتبے کا آدمی ہوں اور بڑے سردار اس لیے نہیں آئے کہ انہیں آپ کے معاملات کا اندازہ نہیں ہے، اور مجھے اس لیے بھیجا کہ اگر میرے ساتھ شریفانہ برتاؤ کیا گیا تو وہ بھی ملاقات کے لیے آئیں گے ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ ایک کم مرتبہ شخص کو اس سے ملاقات کے لیے بھیجا گیا ہے تو اسے غصہ آ گیا، مگر اس نے ظاہر نہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو انعام و اکرام سے نوازنے کا حکم دیا اور خفیہ طور پر شہر کے دروازے پر تعینات دربان کو یہ حکم بھیج دیا کہ جب یہ شخص دروازے سے گزرے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور جو سامان اس کے پاس موجود ہو وہ واپس لے لیا جائے۔ ملاقات کے بعد جب حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ سے رخصت ہوئے تو آپ کو غسان کا ایک عیسائی ملا جس نے آپ کو پہچان لیا اور بادشاہ کی عادت سے واقفیت کی بنا پر کہنے لگا کہ اے عمر، جس خوبی کے ساتھ داخل ہوئے ہو اسی خوبی کے ساتھ نکل بھی جانا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم مصیبت میں پھنس چکے ہو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مڑے اور بادشاہ کے پاس جا پہنچے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیسے واپس آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ان عطیات پر غور کیا جو آپ نے مجھے عطا فرمائے ہیں، مجھے یہ عطیات اتنے زیادہ نہیں لگتے جو میرے چچا کے بیٹوں کے لیے پورے ہو سکیں، اس لیے میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ عطیات یہاں چھوڑ کر ان میں سے 10 کو اپنے ساتھ لے کر آؤں اور آپ انہی تحائف کو ان سب پر تقسیم کر دیں، اس سے آپ کا احسان ان 10 پر ہو جائے گا اور یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ صرف ایک شخص پر احسان کیا جائے۔ اس بادشاہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ شاید چھوٹی شخصیت کا مالک ہے اور اس کی عقل میں میری چال نہیں آئی اور یہ اپنے ساتھیوں کے سامنے جا کر میرے ساتھ اپنے تعلقات کی دھاک بٹھانا چاہتا ہے، اور جب یہ انہیں اپنے ساتھ لائے گا تو بجائے ایک کے سب کو ختم کر دوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ ان سب کو جلدی لے آئیں اور ساتھ ہی دربان کے پاس خفیہ پیغام بھیج دیا کہ اب اس شخص کو کچھ نہ کہا جائے اور شہر سے جانے دیا جائے۔ جب حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے تو بہت
ہی چوکنے رہے اور خطرے سے باہر نکلنے کا یقین ہونے پر کہنے لگے کہ آئندہ کبھی اس طرح نہیں پھنسوں گا۔ بعد میں جب اس بادشاہ سے سلو ہو گئی اور وہ لشکر کے امیر سے ملاقات کے لیے آیا تو آپ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ وہی ہیں نا جو سفیر بن کر میرے پاس آئے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس پر وہ بادشاہ کہنے لگا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت ہی عمدہ چال چلی اور جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔